وإن كذبوا فقل لي أمري ولكم أمركم أنتم بريئون مما عملوا وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون عليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر عليك فأنت تهدي الأمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا گزشتہ روز جو اپنے سورہ یونس کی آخری آیت کی اور 48 نمبر آیت تھی، اس کو ہم نے تلاوت کیا تھا اور اس میں سمجھا تھا کہ اللہ کی ذات کریم دنیا والوں سے مخاطب ہے اور قیامت کا ایک منظر جو پیش ہونے والا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت فرما رہے تھے کہ دن اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کی علم کی گرفت میں نہیں آتی، کہ جو چیزیں انسانوں کے یا مشرکوں کے یا اللہ دینوں کے احاطے میں نہیں آتی، تو اس کے بارے میں ان کے تعبیرات پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اٹکل پچو اپنے اندازے اور لگاتے ہیں تو تدالے کا قسم اللہ دینا نے قابل ہے منظور کیف کان عاقبۃ الظالمین۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، اور پھر دیکھ لو ان ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ سورہ اعراف کے اندر پوری قوموں کے قومیں کس سے اللہ نے بیان فرمائے کہ کیسے ہود علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم کس طرح مصیبت سے دوچار ہوئی اور کس طرح عذاب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کیا۔ تو وہ اللہ نے دنیا والوں کے سامنے مکے کے اہل مکہ جو تھے مشرکین مکہ جو تھے ان کے سامنے ایک منظر پیش کیا کہ اگر تم جھٹلاؤ گے تو تم کوئی انوکھی تمہاری چمڑی نہیں ہے یا تم کوئی انوکھے لوگ نہیں ہو، اللہ کا جب عذاب آئے گا تو جھٹلانے والوں کے ساتھ جو اللہ کا قاعدہ اور قانون ہے اسی کے مطابق اللہ کہتے ہیں۔ اب اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ پھر دیکھ لو، اللہ نے کہتے دیکھ لو کہ ان کا انجام جو ہو چکا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ مخاطب ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، لیکن پیش کی اللہ اپنے علم کی بنیاد پر کہ اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے،
تو اللہ فرماتے ہیں کہ تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے کہ جو ایمان نہیں لائیں گے وہ مفسد ہیں، وہ زمین کے اوپر فساد پھیلانے والے ہیں۔ جو بھی اللہ کے قانون اور قاعدے کے مطابق دنیا کے اندر زندگی بسر نہیں کرتا وہ زمین کے اوپر فساد کا مجرم بنتا ہے، فساد پھیلاتا ہے۔ جیسے پہلے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں ہم نے پڑھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ کہ وہ لوگ تھے جب ان سے کہا جاتا تھا ایمان لاؤ تو وہ ایمان نہیں لاتے تھے، تو اللہ نے ان سے کہا کہ تم دنیا کی زمین کے اوپر فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ کہتے تھے ہم فساد نہیں پھیلاتے، ہم تو مفسد ہیں، ہم تو مصلح ہیں، اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے اب بین الاقوامی طور کے اوپر دنیا کی قوموں کو گمراہ کرنے کے لیے پوری مغربی قومیں جو ہیں متحد ہیں کہ ساری انسانیت جو ہے جہنم میں جانے والی بنتی ہے، اور ان کو گمراہ کرنے کے لیے وہ مختلف قسم کے فساد زمین کے اوپر پھیلاتے ہیں۔ سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ بے حیائی اور بے غیرتی کو دنیا کے اندر عام کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو حملہ شیطان نے سورہ اعراف میں آپ نے پڑھا تھا کہ سب سے پہلا جو حملہ انسان کے اوپر کیا تھا وہ انسان کی عفت اور غیرت کے اوپر تھا جو شیطان نے کیا، اور وہ خواہشات نفسانی جن سے اللہ نے منع فرمایا تھا آدم علیہ السلام کو وہ دکھا دی گئی، اور پھر جب وہ پھل کھا لیا گیا تو ایک خواہشات ان کی جو تھی وہ سامنے آ گئی، اور پھر وہ جنت کے پتوں سے اپنی جو شرمگاہیں ہیں ان کو ڈانٹنے لگے۔ تو اللہ نے کہا میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا، لیکن کیونکہ وہ خلیفۃ الارض تھے، زمین کے اوپر ان کو خلیفہ بنایا گیا تھا، اللہ ان کی فطرت سے آگاہ تھا، اور پھر اللہ نے کہا اتر جاؤ زمین کے اوپر، اور پھر شیطان نے کہا کہ مجھے مہلت دے دیں، اور اللہ نے اس کو مہلت بھی دے دی۔ اب یہ آزمائش جو ہے قیامت تک جاری رہے، اس لیے جو بھی شیطانی عمل کرتا ہے وہ سب سے پہلے یہ کوشش کرتا ہے کہ دنیا کے معاشروں کے اندر بے حیائی اور بے غیرتی کو عام کیا۔ اب وہ عام کر رہے ہیں، کوشش ان کی یہ ہے کہ ساری دنیا جو ہے وہ بے غیرت ہو جائے، بے حیا ہو جائے، اور پھر وہ لقمہ اجل بنے، اور لقمہ اجل بننے کے بعد سیدھی جہنم کا ایندھن بنے۔ یہ ان کا خواہش ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے جو میں نے عمل کیا تھا، پہلے جو میں نے سزا دی تھی عاقبۃ الظالمین، ان کا ظالموں کا پورا قصہ چکھا آپ کے سامنے۔ تو اب اللہ فرماتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے اور من لا یؤمنون وہ کچھ نہیں بھی لائیں گے، وربک عالم اللہ جانتا ہے کہ مفسد کون ہے، اور جو ایمان نہیں لائے گا وہ فسادی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرے گا وہ فسادی ہے، جو دین کے اندر نئی نئی ایجادات کرے گا وہ فسادی ہے۔ کلو بدعت ضلالہ کلو ضلالۃ فی النار، ہر بدعت ہر جدت جو قانون جو اللہ کے رسول یا قرآن سے ثابت نہیں ہے، حدیث اور قرآن سے سنت سے ثابت نہیں ہے، تو دین کے اندر انجیکٹ کرے گا تو وہ بدعت ہے، اور بدعت جو ہے وہ جدت ہے، اور جدت جو ہے ساری وہ ضلالت ہے، اور ضلالت جو ہے وہ جہنم میں جاتی ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں ان کا ثابوت کا کھول لیا، اب اعلان کریں، مجلس لگی ہوئی ہے، سب لوگ مخاطب ہیں، آنے والے بھی اور سامنے موجود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے بھائی کذبوا کا، اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں ڈرنے کی کیا بات ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، تو میرا نبی ہے، میں تیرا رب ہوں، میرا تو پیغام پر ہے، تیرا کوئی قصور نہیں۔ 40 سال ان کے اندر تمہیں گزارے ہیں، انہیں گلیوں اور بازاروں کے اندر تو رہا ہے، معاشرت و معیشت کرتا رہا ہے، شادی بیاہ کے سارے قصے ان کے سامنے ہوئے، اور اب اچانک جب تمہیں پیغمبری دے دی گئی ہے یہ تیرے دشمن بن گئے ہیں، تو وہ کذبوا کا مفعول عملی، اگر آپ یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو کہہ دو کہ میرا عمل قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ ایک ہاتھ پہ چاند لاؤ، ایک ہاتھ پہ سورج لاؤ، پھر بھی میں اس چیزوں سے باہر نہیں آنے والا، جو مجھے حکم دیا گیا ہے میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرنے والے، اور جس کی تم عبادت کرنے والے ہو میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں۔ یہ پوری ایک مجلس تھی، تجاویز ہو رہی تھی،
اور حضرت ابو طالب جو تھے ان کے سامنے کافر جو ہے وہ تجاویز رکھ رہے تھے کہ کچھ دن کے لیے یہ ہمارے بتوں کی پوجا شروع کر دیں اور کچھ دن ہم ان کی اللہ کی پوجا شروع کر دیں. تو آپ نے کہا ایک ہاتھ پہ سورج ایک ہاتھ پہ چاند بھی لا کے رکھ دیں. تو انہوں نے شاید دیکھی آنکھوں سے آپ نے دیکھ لیا تھا کہ سزا کیا ہے جزا کیا. اور ہم میں سے تو کسی نے نہیں دیکھا کہ مر کے وہ دوبارہ زندہ ہو کے آیا ہو اور اس کے علم میں ہو کے سزا کیا ہے اور جزا کیا ہے، یا اس نے کوئی تحقیق کر لی ہو یا ریسرچ کے بعد اس کو یہ ثابت ہو گیا ہو. اور باقی جتنے لوگ بھی ریسرچ بھی کرتے ہیں تو وہ اٹکل بچوں پڑھتے ہیں، تیوے لگاتے ہیں تیوے، لیکن یہ حقیقت میں پکڑی ہے. اور یہ وہ کتاب ہے جیسے اثر کے اندر وہ حدیث پڑھی تھی کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے مضامین کبھی جھٹلائے نہیں جا سکتے. یہ کبھی کتاب پرانی نہیں ہونی جتنا مرضی پڑھتے ہیں. اور وہ بھی مانتے ہیں کہ جو دنیا کے مشرک ہیں یا دنیا کے اندر فساد کرانے والے ہیں کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو ہے وہ قرآن حکیم، فرقان حمید جو دنیا کے اندر پڑھی جائے. اور جو اس کو پڑھتا ہے اور جس انداز میں وہ پڑھتا ہے، جو نیت لے کے اس کو پڑھتا ہے، وہ اس سے فیض یاب ہوتا ہے. جیسے کہا اللہ نے فرمایا کہ یہ بننزل، میں نے اس کو شفاء للناس، لوگوں کے لیے دلوں کی شفا، ورحمت للعالمین، رحمت سارے عالم کے لیے اس کو بنا کے دیں. اور بدبخت لوگ ہیں کہ اس کتاب کو چھوڑ کے اس کو سمجھتے نہیں ہیں. اس میں شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، عزت بھی ہے، تکریم بھی ہے. جو اس کے ساتھ لگ جاتا ہے پھر وہ آسمان کی سیر کرتا ہے. زمین والوں سے اس کے رابطے جو ہیں وہ منقطع ہوتے جاتے ہیں. وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اللہ کے احکامات کی بجاوری کے اندر اپنی زندگی، روٹی کی کوئی فکر نہیں، عزت کی کوئی فکر نہیں. عزت اتنا العزت للہ جمیعا، اللہ فرماتے ہیں ساری عزت اللہ کی ہے. انتم الفقراء، تم فقیر ہو دنیا والوں، عزت تو اللہ کی ہے. جب وہ اللہ سے جڑ جاتا ہے پھر اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. یہ کتاب وہ رسی ہے وہ جو اس کو پکڑ لے گا یہ اللہ کا قرب حاصل کر لے گا. اور جو اللہ کا قرب حاصل کر لے گا پھر اس کو دنیا جہان کی کوئی پرواہ نہیں رہتی. ایسے لمحات ہوتے تو اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ نماز میں میرے تیر نکالنا، ارے علی کہ تیر نکلتا نہیں ہے، جسے بڑا سخت ہے. تو کہا اچھا میں جب نماز میں پڑھ رہا ہوں گا تو پھر تیر نکال لینا. جب نماز کو پڑھتے تھے تو ان کو دنیا جہان کا کوئی علم نہیں ہوتا تھا سوائے اس کے کہ اللہ کا خوف ان کے اوپر طاری ہوتا. اور اسی نماز کے دوران اس تیر کو نکالا گیا اور زخم کو سیا بھی گیا اور پتہ بھی نہیں چلا. یہ نماز یہ وہ تعلق ہے. تو اللہ نے کہا کہ ان سے کہہ دے کذبوا کا، اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو کل عملی، کہہ دے میں اپنا عمل کیے جاتے ہیں، بھلا تم اپنا طریقہ اختیار کرتے ہیں. لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہے، میرا دین میرے لیے ہے. جاؤ جو کرنا ہے کر لو، میں اللہ کی بندگی سے باز نہیں کر سکتا. انتم بریئون مما، تم مجھ سے میرے عمل سے بری، تمہارا کوئی تعلق نہیں. وانا بریء مما تعملون، اور میں تمہارے عمل سے بری. تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے. اس لیے میرے عزیزوں کوشش کریں کہ خاتمہ پہ ایمان ہو، خاتمہ پہ ایمان ہو. جب یہاں سے دنیا سے جائیں تو لبوں پہ اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. میں نے پڑھا تو نہیں ہے نہ دیکھا ہے، لیکن کسی نے مجھے آج ذکر کیا کہ وہ صدام حسین کی قبر کو کھودا گیا ہے تو دیکھا کہ بولی گئی اور صدام حسین ویسے ہی ابھی قبر میں ان کا خراب نہیں ہوا، ایسے ہی پڑے ہوئے. تو انہوں نے نیچے کمنٹس کہتے لکھے ہوئے ہیں کہ اس کا مطلب جب اس کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، جنہوں نے وہ مطلب میں نے وہ جب اس کو پھانسی پہ لٹکایا گیا تو جب وہ پھانسی پہ جانے لگا تو اس کے اوپر انہوں نے نقاب ڈالا پھانسی والا، تو اس نے نقاب کو پیچھے کر دیا. اس نے کہا مجھے نقاب کی ضرورت نہیں، مجھے پتہ ہے میں موت کے جو کنویں کے اوپر جا رہا ہوں، موت مجھے کی سزا دی جا رہی ہے اور میں پھانسی کے چڑھنے جا رہا ہوں. اور جب اس کے گلے میں رسا ڈالنے لگے تو رسا اس نے پکڑ کے خود اپنے گلے میں ڈالا. اور پھر اس نے جب پڑھا اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کے
اسی وقت وہ جلال نے اس رسے کو کھینچا اور اس کی موت پا گئی۔ اور جو آخری وقت کلمہ شہادت کو بلند کرتے ہوئے اپنی جان آخری کے سپرد کرتا، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف، اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ اور اسی لیے وہ بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله بلا حیاء ولکن لا تشعرون، کہ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان دیتے ہیں ان کو مردہ نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اس کی تکلیف ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ آزمائش کرتا ہے، کبھی خوف میں، کبھی اشیاء میں گھاٹا دے کے، مال و دولت میں، اولاد میں تکلیف پہنچا کے، لیکن جو صبر کرتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، اس راستے میں جب مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ مصیبت کے اوپر صبر کرتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ، اللہ تیری طرف سے آئی ہے، تیری طرف سے لوٹ جائے۔ اور جو اس منزل پہ پہنچ جاتے ہیں لوگ، پھر ان کو موت اور زندگی سے کوئی فکر نہیں ہوتی، پھر ان کو فکر ہوتی ہے تو اللہ کے سامنے پیش ہونے کی فکر ہوتی ہے۔ اور جس کو اللہ کے سامنے پیش ہونے کی فکر ہو جاتی ہے پھر اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، پھر اس کو فکر لگ جاتی ہے، غم آتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہوں۔ جب اللہ کے سامنے کا اس کا غم آتا ہے تو اس کی دل کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ ابھی آگے وہ بھی قصہ آئے گا۔ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اس میں بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں، مگر کیا تو غیروں کو سنائے گا؟ وہ کچھ نہ سمجھتے، ہم لوگ آگے سنتے۔ تو کوئی دوسرا آدمی آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج صبح سے لگے ہوئے ہیں، ان کو تبلیغ کر رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں، بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ تیری باتوں کو کان لگا کے سنتے ہیں، لیکن یہ مردہ ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ان کے دلوں کے اوپر پڑا، ان کی آنکھوں کے اوپر پڑا، ان کے ہر چیز جو ہے اللہ کے پاؤں سے عاری ہو گئی ہے، اس لیے یہ ایمان نہیں لائیں گے، جتنا مرضی ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ۔ اس لیے یہ ان کے لیے دردناک عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب۔ اب وہ بہت بڑا عذاب کیا ہے؟ اللہ اس عذاب سے ہمیں بچائے۔ فَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ فَأَنتَ تَهْدِيهِ بِهِ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْلَمُونَ، ان میں بہت سے لوگ جو تجھے دیکھتے ہیں کہ اللہ کا رسول ہے، اس کی کوئی غرض نہیں ہے، کسی رسول کی بھی کوئی غرض نہیں۔ آپ نے پڑھا نہیں سورہ اعراف میں 11 کے 12 انبیاء کا آپ نے حصہ پڑھا، اور قیامت کے دن کئی انبیاء ایسے آئیں گے کہ چہروں سے خون بہہ رہا ہوگا، ان کی امت نے اس کا جو سزائیں دی ہوں، چہروں سے خون بہہ رہا ہوگا اور ساتھ میں کوئی امتی نہ ہوگا۔ اللہ پوچھے گا کیا حال؟ وہ کہیں گے پروردگار تیرے دین کی تبلیغ کے اندر ہمارا یہ حال ہے۔ اللہ فرمائے گا صدقتا، تو نے سچ کہا، وہ جنت سامنے دیکھ۔ وہ نظارہ ہے، یہ وہ نظارہ اللہ پیش کر رہے ہیں۔ ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں، وہ صرف یہی سمجھتے ہیں یہ آمنہ کا لال ہے، یہ نہیں سمجھتے یہ کہ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا محبوب ہے، یہ بولتا وہی ہے تو اللہ وہی کرتا ہے۔ کوئی بات زبان سے نہیں نکالتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ سورہ حجرات پڑھیں گے نا، سورہ نجم کے اندر بھی والنجم اذا ہوا وما صاحبکم، تو اللہ پوری سورت اس کے اندر ہے کہ جب بھی یہ بولتا ہے اس وقت بولتا ہے جب اللہ کی طرف سے وہی آ رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ امی ہے، اندھے ہیں، تاریل امی ہے کہ اندھوں کو تو صاف سنا بلا کانوا لا یبصرون، حالانکہ انہیں کچھ دکھائی نہ دیتا۔ دنیا نظر آتی ہے، سونے اور چاندی کے ڈھیر نظر آتے ہیں، وہ بھی آگے
ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ نے تو دکھا دی روشنی یہ ہے، اندھیرے یہ ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات۔ اللہ اس کو دوست بناتا ہے، اس کو تو پھر بلندیوں میں لے جاتا ہے، روشنیوں میں لے جاتا ہے، ایسا نور دکھاتا ہے کہ دنیا سے بے غرض ہو جاتا ہے، اس کو فکر ہی نہیں رہتی دنیا کی، وہ بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اور جب اس کی بے نیازی ہوتی ہے تو فرشتے اس سے مسافہ کرتے ہیں، اس کو تسلیاں دیتے ہیں۔ قولوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ کا یہ فرمان ہے، قولوا ربنا اللہ، کہو رب اللہ ایک، ثم استقاموا، اس کے اوپر استقامت اختیار کرو، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ آسمان سے تمہارے اوپر فرشتے نازل کریں۔ یہ اللہ کا قول ہے اور اللہ کا قول کبھی جھوٹا نہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ کسی خود اپنے اوپر یہ ظلم کرتے ہیں، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اللہ کوئی ظلم نہیں کرتا۔ آگے قیامت ہے پوری، یوم یحشرهم كأنهم يلبسون، یہ قیامت کا منظر ہے، کل انشاءاللہ پیر کے دن اس کی تفصیلات بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو چھوٹی سی زندگی ہے، جب قیامت میں کھڑے ہوں گے تو اس کو ایک دوسرے میں یہ کہیں گے دن کا ہے 1 گھنٹہ یاد ہے، کس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ یہ آزمائش ہے، المتاع دنیا قلیل، یہ دنیا کا مال و متاع قلیل ہے، اس کے اندر لالچ ہے، لیکن استعمال کرو اللہ کی حدود کے اندر ہے۔ زکوٰۃ اور صدقات جو واجب ہیں وہ دو۔ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو دھکے نہ دو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو مت دو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کی تعریف اور اس کی تقدیس بیان کرو، شکر بجا لو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات کریم ہمیں عمل کرنے کی اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہمارے سینوں میں اتار دے جو ہم کہتے ہیں، اللہ زبان اور دل کو ارشاد کر دے۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اللہ اپنی خشیت عطا فرما، اللہ اپنے حبیب کی اطاعت نصیب فرما، اپنا